برکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ بکار خویش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ۔ شہا بے کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد۔ آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواح نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، پوری دنیا میں شہنشاہ ہندوستان، عطائے رسول، قطب الاقطاب حضور سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سجزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ہندوستان کے مسلمانوں پر بالخصوص آپ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہماری پیشانیاں معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، تو یہ کرم ہے سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے ہندوستان کے اندر اسلام کو وہ عظمت اور وہ رفعت، وہ بلندی حاصل نہیں تھی۔ اسلام ہندوستان کے کونے کونے میں نہیں پھیلا تھا، اگرچہ اسلام کی آمد حضور غریب نواز سے قبل ہندوستان میں ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے بھی یہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد ہو چکی تھی۔ بعض مقامات پر کچھ خانقاہیں بھی بنی تھی، لیکن مجموعی طور پر ہندوستان کے بڑے علاقے میں کفر و شرک آج اس زمانے میں جو ہے ویسے ہی جلوہ گر تھا، اور جگہ جگہ کفر و شرک کے مراکز قائم تھے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں ہندوستان تشریف لائے اور آپ نے جو تبلیغ کا کام شروع کیا، دین کی اشاعت کا کام جو شروع کیا، اس کام کی برکت سے ہندوستان کے بہت بڑے علاقے میں اسلام کی شمع فروزاں ہوئیں، اور بے شمار لوگ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشوں سے مسلمان ہوئے۔ یہاں پر مورخین نے ایک نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے جو خاص طور پر ذکر کے قابل ہے، کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش تو سیستان جو کہ ایران کا شہر ہے وہاں پر ہوئی، اور آپ ہندوستان تشریف لائے۔ اس زمانے کا ہندوستان آج کے ہندوستان سے بہت بڑا تھا۔ اس زمانے میں افغانستان، سری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما جیسے علاقے جو آج ہندوستان کا حصہ نہیں ہیں، یہ سارے علاقے بھی ہندوستان کے اندر شامل تھے۔ اتنا وسیع و عریض ہندوستان تھا۔ تو اس زمانے میں جو اسلام کی کرنیں روشن ہوئیں وہ زیادہ تر سندھ اور ملتان کے علاقے میں ہوئیں۔ مسلمان سلاطین جہاں پر پہنچے وہ علاقہ سندھ اور ملتان کا تھا، جو آج پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندھ یا ملتان تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ نے ایک ایسی سرزمین کو منتخب فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر، جہاں پر آپ کی ذات سے پہلے اسلام کی ایک روشنی بھی نہیں پھیلی تھی۔ اجمیر کو جو آپ نے منتخب کیا اپنی قیام گاہ کے لیے، اپنی
تبلیغی مرکز کے لیے، تو اس وقت اجمیر میں پرتھوی راج کی حکمرانی تھی۔ پرتھوی راج اجمیر کا بھی بادشاہ تھا اور دلی کی بھی بادشاہی اس سے حاصل تھی۔ دو بڑی عظیم ریاستیں اس زمانے میں تھیں۔ اس زمانے میں سیاسی مرکزیت اجمیر کو حاصل تھی، تو پورا علاقہ اجمیر کا وہ بت پرستوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے کو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تبلیغی سرگرمی کا مرکز بنایا۔ کتنا مشکل کام تھا۔ آج بھی اگر کوئی اسلام کی تبلیغ کرنا چاہے تو آج کے ہندوستان میں جہاں آزادی اظہار رائے کی بات کی جاتی ہے، طرح طرح کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، لیکن اگر آج بھی کوئی اسلام کی تبلیغ کا کام کرتا ہے، غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج 21ویں صدی کے اندر بھی حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ہندوستان پر جلوہ گر ہوئے، ہندوستان کے افق پر نمودار ہوئے، اور اس وقت اجمیر میں ہندو بادشاہ کی پرتھوی راج کی حکومت تھی، اور ایسے حال میں سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمیر کا رخ کیا اور وہاں پر جو اسلام کی شمع روشن کی، تو آپ کی تبلیغی کاوشوں کی وجہ سے 90 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ یہ 90 لاکھ کی تعداد آج بہت کم نظر آتی ہے، لیکن یہ اس زمانے کا ہندوستان ہے جس وقت آبادیاں بہت کم ہوا کرتی تھیں۔ پوری دنیا میں آباد مقامات بہت کم تھے، دنیا کی آبادی بہت کم تھی، تو اس زمانے کے لحاظ سے، اس زمانے کی کم آبادی کے لحاظ سے یہ 90 لاکھ کا جو فیگر ہے یہ بہت بڑا فیگر ہے۔ یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ بہت زیادہ کثرت پر دلالت کرتے ہیں کہ بے شمار لوگوں نے، بہت کثیر لوگوں نے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر معبودان باطلہ کی عبادت کو ترک کر کے خدائے واحد اور خدائے قدیر و جبار کی غلامی کو اختیار کیا اور اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو خم کیا۔ یہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا عظیم کارنامہ ہے۔ حضور غریب نواز سلطان الہند ہیں۔ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ محققین نے لکھا ہے کہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جہاں پر ولایت کے تاجدار اولیاء کرام اپنی پیشانیوں کو خم کیا کرتے تھے، اپنے سر نیاز کو جھکا دیا کرتے تھے، وہاں پر سلاطین وقت اور شاہان زمانہ بھی حضور غریب نواز کی بارگاہ میں فقیرانہ حاضری دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق، معتبر مستند کتابوں میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ اس کی جلد نمبر 16 میں حضور غریب نواز کا ذکر پاک کیا گیا۔ وہاں پر تاریخ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مرتبین نے، جو بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اکبر جیسا بادشاہ جو ہے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے دلی سے پیدل اجمیر کا سفر کرتا ہے۔ اجمیر وہ پیدل حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شاہ جہاں کے تعلق سے ملتا ہے کہ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فقیرانہ حاضری دی۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دست بستہ سلام عرض کیا، نیاز مندی کا اظہار کیا، اور بہت ساری جائیداد حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ میں اس نے وقف کر دی۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ شاہ جہاں کی بیٹی جس کا نام جہاں آرا تھا، مغل شہزادی، جب یہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اس نے اپنی پلکوں سے جو ہے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ میں اس نے جھاڑو لگائی۔ پلکوں کے ذریعے، آنکھ کے بال کا جو حصہ ہوتا ہے جس کو پلک کہتے ہیں، اس کے ذریعے اس نے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ کا جو احاطہ تھا اس احاطے کی جاروب کشی کی، وہاں پر اس نے اپنی پلکوں سے جھاڑو لگایا۔ مغل شہزادی، شہنشاہ شاہ جہاں کی بیٹی، لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان جائیں،
کہ آپ کی بارگاہ میں فقیرانہ حاضری دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہ تو سلاطین مسلمان تھے۔ اسی طرح سے خلجی سلاطین کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ بھی حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عاجزانہ حاضری دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لارڈ کرزن کے تعلق سے ملتا ہے جو کہ وائسرائے ہند تھا اپنے زمانے میں، اس نے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عظمت دیکھی تو اس نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہندوستان پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ خواجہ ضیاء الدین شمشی طہرانی نے اپنی کتاب تاریخ خواجگاہ میں یہ لکھا کہ 50 سال پہلے یہ تختی جو ہے اس کے لارڈ کرزن کے قول کی، یہ تختی جو ہے یہ درگاہ غریب نواز میں آویزہ تھی، لگی ہوئی تھی، نصب کی ہوئی تھی۔ بعد میں لوگوں نے اس کو نکال دیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ تختی دوبارہ آویزہ کی جائے۔ تو یہ لارڈ کرزن جو ہے یہ برطانوی حکومت کا نمائندہ تھا، برطانوی حکومت کی سب سے طاقتور شخصیت تھی اس زمانے کی یہ ہندوستان کے اندر، لیکن وہ بھی حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ محققین نے اتنا ہی ذکر کیا ہے، لیکن جب آپ تحقیق کریں گے تو معلوم یہ پڑے گا کہ لارڈ کرزن نے ایک اور موقع پر ایک اور شخصیت کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے 2 قبروں کو ہندوستان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور ایک شہنشاہ ہندوستان حضور سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ذکر کیا کہ یہ 2 قبریں میں نے ایسی دیکھیں جو ہندوستان پر حکومت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو یہ تو مسلمانوں کے دشمن تھے، مسلمانوں سے انہوں نے اقتدار چھینا تھا، لیکن حضور غریب نواز کی عظمت پر قربان جائیں کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عاجزانہ خادمانہ اعتراف حقیقت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضور غریب نواز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے، اور آج ہماری جو پیشانیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہیں، یہ حضور غریب نواز اور ان کے خلفاء کا بہت بڑا احسان ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں پر۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ مادرزاد ولی تھے، اور آپ کے تعلق سے ملتا ہے کہ جس کے اوپر آپ کی نگاہ پڑ جاتی تھی مقام ولایت پر فائز ہو جاتا تھا۔ ان کی نگاہوں کی تاثیر کا یہ عالم تھا۔ فسق و فجور میں جو لوگ مبتلا ہوتے تھے، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرم جب ان کے اوپر پڑ جاتی تھی تو فسق و فجور سے تائب ہو جاتے تھے، حضور غریب نواز کی بارگاہ سے وابستہ ہوتے تھے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت طیبہ سن ہجری 537 عیسوی ہجری میں ہوئی، اور 1142 عیسوی سن تھا، 12ویں صدی عیسوی تھی، اور 6 صدی ہجری میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با اختلاف روایت سیستان میں ہوئی جو ایران کا علاقہ تھا۔ آپ کے والد ماجد سیدنا غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل عالم فاضل شخص تھے۔ آپ کی والدہ حضرت سیدہ بی بی ماہ نور تھیں، جن کا لقب جو ہے ام الورا بھی تھا، اور یہ بھی بڑی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ نجیب الطرفین سید ہونے کا بھی اعزاز حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مورخین نے بہت کم اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ کے 2 بھائی بھی تھے اور آپ کی ایک بہن بھی تھی۔ ان کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں بالکل نہیں ملتا۔ چند ایک مورخین نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھائی بھی تھے جو آپ سے چھوٹے تھے عمر میں، اور آپ کی ایک بہن بھی تھی، اور جب آپ 9 سال کی عمر کے ہوئے تو آپ نے سارے علوم و فنون اس زمانے میں جو رائج تھے اس علاقے میں آپ نے سارے علوم و فنون حاصل کیے۔ 9 سال کی عمر میں قرآن عظیم کو حفظ کر لیا، اور اسی علاقے کا جو مدرسہ تھا وہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی۔
جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی، یہاں بھی روایتوں کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے 12 سال لکھا ہے، بعض نے 13 سال کا ذکر کیا ہے، اور بعض مورخین نے 15 سال کا ذکر کیا ہے۔ اکثر مورخین نے 15 سال کا ذکر کیا ہے کہ 15 سال کی جب آپ کی عمر شریف ہوئی تو آپ کے والد ماجد سیدنا غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال پرملال ہوا، اور آپ کے والد ماجد کے ترکے میں آپ کو ایک باغ اور پنچکی ملی، اور اسی کے اندر جو ہے آپ گزر بسر کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور وہیں پر آپ محنت کرتے تھے، اور اسی کے ذریعے آپ کی گزر بسر ہوتی تھی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کے والد ماجد کے وصال کے 2 سال کے بعد جب آپ کی عمر شریف 17 سال کی ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہوا، اور اسی دوران آپ کی ملاقات مجذوع وقت حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، انہوں نے کھلی کھلایا، اور اس کے بعد سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے سے ہی ولی کامل تھے، آپ کی آتش عشق کے اندر اور اضافہ ہو گیا، محبت الہی اور تیز ہو گئی، اور اس کے بعد حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ اور پنچکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور اس کے بعد حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید علوم و فنون کے لیے آپ نے بلاد اسلامیہ کا رخ کیا، جو زمانے میں اسلامی علوم و فنون کا مرکز ہوا کرتے تھے۔ نیشاپور، ہرات، بلخ، سمرقند، بخارا، اس طرح کے جو اسلامی مراکز تھے اس زمانے میں اگرچہ کمزور ہو چکے تھے، اور تاتاریوں کا سیلاب جو ہے اسلامی علاقوں کو تاراج کر رہا تھا، اسلامی علاقوں کو تباہ و برباد کر رہا تھا، لیکن جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت طیبہ ہوئی تھی، اس زمانے میں تاتاریوں کا زور بہت کم تھا، ان کی ابتدا ہوئی تھی، ان کے ظہور کا آغاز ہوا تھا، اس لیے وہ مراکز، علمی مراکز اس وقت بھی باقی تھے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے سیستان سے نیشاپور تشریف لے جاتے ہیں، سمرقند جاتے ہیں، سمرقند سے پھر آپ نیشاپور تشریف لاتے ہیں۔ سمرقند کے اندر آپ نے جو حضرت سیدنا حسام الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے زانو ادب طے کیا، ان کے مدرسے حسامیہ میں رہ کر کامل 5 سال تک آپ علوم دینیہ حاصل کرتے رہے، علم تفسیر، علم قرآن، علم حدیث، اصول تفسیر، نحو، صرف، تمام مروجہ علوم جو زمانے میں دینی تعلیم کے لیے رائج تھے، ان تمام علوم کو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کامل 5 سال تک اپنے استاد سیدنا حسام الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس رہ کر حاصل کیا، اور اپنے استاد کے اتنے محبوب ہو گئے کہ جب آپ ظاہری علوم سے آراستہ ہو گئے تو آپ کے استاد مولانا حسام الدین مدنی نے آپ سے کہا کہ آپ اسی مدرسہ حسامیہ میں مدرس بن جائیے، یہیں پر درس و تدریس کا فریضہ انجام دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میری منزل بہت آگے ہے، مجھے بہت آگے جانا ہے، اس لیے آپ مجھے نہ روکیں۔ تو ان کے والد سیدنا حسام الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے معین الدین، اگر تم میری یہ بات نہیں قبول کرتے تو میرے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ابو عبداللہ خوارزمی ہے، وہ علم تفسیر میں اپنے زمانے کے عظیم ترین عالم ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم علم تفسیر ان سے جو خصوصی درک اور خصوصی ملکہ جو اس علم میں ان کو حاصل ہے، تم ان سے علم تفسیر کا خصوصی علم حاصل کرو۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے بخارا تشریف لاتے ہیں۔ سمرقند سے بخارا تشریف لانے کے بعد ابو عبداللہ خوارزمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتے ہیں، اور ابو عبداللہ خوارزمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے ان سے مل کر فرماتے ہیں حضور غریب نواز سے کہ میں تمہاری پیشانی میں سعادتوں کا نور جلوہ گر دیکھ رہا ہوں، میں بہت عدیم الفرصت ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو علم تفسیر کا خصوصی فن مجھ کو عطا فرمایا ہے، علم تفسیر میں جو خصوصی مہارت مجھ کو عطا فرمائی ہے، وہ ضرور میں تم کو اس علم سے آگاہ کروں گا، وہ علم تم کو سکھاؤں گا، اس لیے کہ تم اس علم کے اہل ہو، اس علم کے حاصل کرنے کی جو اہلیت ہے وہ تمہارے اندر پائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ خوارزمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2 سال تک نماز تہجد کے بعد حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے علم دین سے
آشنا کرتے رہے، علم تفسیر کے رموز اسرار جو خصوصی ملکہ آپ کو حاصل تھا، اس علم سے جو ہے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیض یاب کرتے رہے۔ اسی دوران روایتیں ملتی ہیں کہ آپ خراسان کی پہاڑیوں میں، اب آپ اسی بنیاد پر بعض محققین نے اس روایت کا انکار کیا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی یا نہیں۔ کچھ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات بھی ہوئی، فیض بھی آپ نے حاصل کیا، لیکن جو علم روایت اور علم درایت کے جو ماہرین ہیں ان کے نزدیک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ میں بھی پہلے میرا رجحان بھی اسی موقف کی طرف تھا، لیکن جب میں نے سراج العوارف حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے زمانے کے قطب وقت تھے، اعلیٰ حضرت نے ان کی منقبت میں کئی اشعار پر مشتمل خدائے کے بخشش میں ان کی منقبت میں کئی اشعار قلم بند فرمائے ہیں کہ برتر از قیاس، اس کا پہلا مصرع ہے یہ کہ قیاس سے حضرت سیدنا ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ یہ قیاس سے برتر ہے، یعنی جہاں پر قیاس کی رسائی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے سیدنا شاہ ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وہ سیدنا شاہ ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سراج العوارف میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف غوث پاک سے ملاقات ثابت ہے بلکہ آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان مبارک ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، جب آپ خراسان میں موجود تھے اور ایک علاقے میں ایک غار میں عبادت کر رہے تھے، یہ فرمان غوثیہ حضور غریب نواز نے جب سنا تو آپ نے اپنی گردن کو خم کر دیا اور خم کرنے کے بعد کہا کہ آپ کا قدم مبارک جو ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، روحانی طور پر عرض کرتے ہیں کہ یا غوث پاک آپ کا قدم جو ہے نہ صرف میری گردن پر بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے جگر کے اوپر آپ کا قدم موجود ہے۔ اس طرح سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک ہندوستان کی بشارت جو ہے، ملک ہندوستان کی ولایت کی بشارت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کا فیض پانا ثابت ہے، اور اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کرنے سے پہلے آپ نیشاپور واپس تشریف لائے، اور نیشاپور تشریف لانے کے بعد مرشد کامل کی جو تلاش تھی آپ کو وہ مکمل ہوئی، اور حضرت سیدنا عثمان ہروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیشاپور کے اندر رشد و ہدایت کی مسند پر متمکن تھے، اور ایک دنیا جو ہے آپ کے فیضان سے مالا مال ہو رہی تھی۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوتے ہیں، اور کامل 20 سال تک آپ کی خدمت پہ رہتے ہیں۔ اپنے مرشد کی خدمت کامل 20 سال تک آپ نے کی، 20 سال تک آپ کے سفر اور حضر میں آپ کے ساتھ رہے۔ آپ کا سامان جو ہوتا تھا وہ سامان آپ جو ہے سر پر لاد کر لے کر چلتے تھے۔ 20 سال تک جب آپ نے پیر و مرشد کی خدمت کی تو سیدنا عثمان ہروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ معین الدین خدا کا محبوب ہے۔ آپ کے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ معین الدین خدا کا محبوب ہے اور مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے۔ ایسے مرید تھے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے آپ کی مریدی پر فخر کیا کرتے تھے۔ 20 سال کے بعد خلافت عطا کی گئی ہے آپ کو۔ آج تو خلافت جس طرح سے شیرنی بٹتی ہے اس طرح سے بٹ رہی ہے، جسے دیکھو ایرا گیرا نتھو خیرا، نہ علم سے بہرا ور ہے، نہ عبادت و ریاضت میں کوئی درک حاصل ہے، لیکن وہ فلاں صاحب کا خلیفہ ہے۔ پتہ چلا کہ ان کا علم سینہ بسینہ ہے، نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ عبادت و ریاضت کی ضرورت، بلکہ معاذ اللہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ قطب وقت ہیں، وہ ولی زمانہ ہے وہ۔ آپ غور کریں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کب عطا کی گئی؟ 20 سال تک
ولی کامل ہیں، مادر ذات ولی ہیں، لیکن 20 سال تک اپنے مرشد کی جب خدمت کی، اس کے بعد بے شمار مجاہدے کروانے کے بعد حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پیر و مرشد نے خلافت سے سرفراز فرمایا۔ تو وہ لوگ جو خلافت کو مذاق بنائے ہوئے ہیں، حضور غریب نواز کی سیرت سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کے اندر صالح انقلاب پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی، صبح قیامت تک آنے والی نسلوں کو غلامان خواجہ غریب نواز کی صف میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔